بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہودی اور مسلمان آپس میں سب سے بڑے دشمن کیسے بن گئے؟ آج کیسے یہودی مسلمان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے اور کیسے پوری دنیا کے لوگوں کے مسلمان ایک چھوٹے سے دیش اسرائیل کے یہودیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے۔ یہودی دنیا کی ایک ایسی قوم ہے جس کی آبادی بھلے ہی کم ہو، لیکن اس دنیا میں ترقی کرنے کے معاملے میں یہ قوم سب سے آگے ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے ایک چھوٹا سا یہودی دیش کروڑوں مسلمان کے بیچ آباد ہو گیا؟ حالانکہ کئی مسلم دیش یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے غیر قانونی طریقے سے فلسطین پر قبضہ کیا ہے، جبکہ اسرائیل نام کا اس دنیا میں کوئی دیش ہی نہیں ہے۔ بس اسی وجہ سے آج بھی غیر مسلم دیش اس چھوٹے سے اسرائیل دیش کو قبول نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا دیش فلسطین ہے۔ آپ لوگوں نے ایک دیوار کے بارے میں سنا ہی ہوگا، جو یہودیوں کی بہت ہی پوتر دیوار ان لوگوں کے لیے مانا جاتا ہے، جس دیوار کو گریا بھی کہا جاتا ہے اور اسے انگلش میں ویسٹرن وال کہا جاتا ہے۔ اس دیوار کو یہودی دھرم کے لوگ وہ عزت دیتے ہیں، وہ اہمیت دیتے ہیں جو اسلام دھرم میں ہم سبھی لوگ کعبہ شریف کو دیتے ہیں۔ یہ دیوار ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا ایک حصہ ہے اور یہ یہودی پچھلے 2000 سالوں سے لگاتار اس دیوار کے پاس آ رہے ہیں اور اس دیوار پر اپنا سر مار مار کر روتے رہتے ہیں۔ حالانکہ دیوار کو گریا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ گریا کا مطلب ہی رونا ہوتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کے بارے میں آپ کے دماغ میں یہ سوال چل ہی رہا ہوگا کہ آخر یہ کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی سے تو آپ کو پتہ چل ہی رہا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آخر یہ ہیکل سلیمانی ہے کیا؟ لوگ اس کے بارے میں چرچا تو کرتے ہیں، لیکن کھل کر بتاتے ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساری بات بتانے والے ہیں، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ہیکل سلیمانی کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ عبادت کی جگہ ہے، مطلب کہ بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی، اسی کو ہی یہ یہودی لوگ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ اور پیغمبر بنایا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے مسجد الاقصی کو پھر ایک نئے سرے سے بنانا شروع کیا۔ حالانکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس مسجد کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنوایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے ہی مسجد تھی۔ لیکن سب سے پہلے اس کو کس نے بنایا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ جاننا اتنا آسان نہیں ہے۔ بس اتنا جان لیجئے کہ مسجد الاقصی کو کعبہ شریف کے 40 سال بعد ہی بنا دیا گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کو نئے سرے سے بنانا شروع کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے انتقال فرما لیا، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ بنے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ بننے کے بعد بہت ہی جلد اپنے والد کے کام کو شروع کیا، یعنی کہ مسجد الاقصی کے کام کو پھر سے شروع کیا۔ اس مسجد کو بنانے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں نے بھی کام کیا تھا۔ بہت لمبے وقت کے بعد یہ مسجد پوری طرح سے بن کر تیار ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو بنوایا تھا، اس لیے اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیکل سلیمانی پڑ گیا، اور تابوت سکینہ اس ہیکل سلیمانی کے اندر محفوظ رکھ دیا گیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ کو جس خاص جگہ پر رکھا گیا تھا، وہاں پر کسی بھی عام انسان کے آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس جگہ پر یہودی دھرم کے بڑے بڑے عالم ہی جایا کرتے تھے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے، یعنی ایک بکسے کا نام ہے۔ لکڑی کا یہ صندوق ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملا تھا، اور پھر یہ ایک ایک کر کے ہر نبی کے پاس میں پہنچتا رہا، یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جا پہنچا۔
ताबूत सकीना जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी हुए उनमें से बहुत सारे नबियों के पास ये ताबूत सकीना मौजूद थी। इस संदूक में कससुल किताब और इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आशा मुबारक भी मौजूद था। साथ ही साथ इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब तौरात जो ओरिजिनल थी वो भी मौजूद थी। वही ओरिजिनल किताब जो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल के लिए जन्नत से जिस बर्तन में खाना आया करता था वो बर्तन भी इसी संदूक पर मौजूद था। ये संदूक हर नबी के पास पहुँचते पहुँचते हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास भी पहुँचा। वही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको यहूदी डेविड के नाम से भी जानते हैं, ये संदूक दाऊद अलैहिस्सलाम के पास भी पहुंचा तो यहूदी इस संदूक यानी ताबूत सकीना को अपनी मदद के लिए इस्तेमाल किया करते थे। जब भी इनको कोई परेशानी होती तो वो इस संदूक की मदद से अल्लाह ताला से मदद मांगते थे और उनकी दुआ बड़ी जल्दी ही कबूल हो जाती थी। और यहूदियों को जब भी किसी जंग में जाना होता तो वो ताबूत सकीना को अपने साथ लेकर जाया करते थे और जंग शुरू होते ही इस संदूक को अपने फौजी के आगे रख दिया करते थे, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला इनको सभी जंगों में जीत नसीब अता फरमाते थे। यहूदी ताबूत सकीना को एक अलग खेमे में रखा करते थे। जिस खेमे में इस संदूक को रखते थे उस तरफ रुक कर के सारे यहूदी अल्लाह की इबादत किया करते थे। खैर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद जब उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी तरह से मस्जिदुल अक्सा को बनवाया यानी कि हैकल सुलेमानी को बनवाया तो उस ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए हैकल सुलेमानी के अंदर रखवा दिया। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और ये कौम भी धीरे धीरे बिगड़ते चली गई। बनी इसराइल यहूदियों में एक के बाद एक नबी आते रहे और उनको समझाते रहे, लेकिन ये बदबख्त कौम किसी भी हुक्म को नहीं मानती, हर एक नबी की नाफरमानी करती और दिन ब दिन और ज़्यादा गुनाह करती रहती। आखिरकार अल्लाह ताला की नाराज़गी की वजह से एक दिन उनके ऊपर अजाब नाजिल हुआ। काबुल शहर में एक जालिम बादशाह था जिसका नाम बख्ते नसर था। उसकी यहूदियों के साथ सख्त दुश्मनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के मुल्क पर हमला कर दिया। यहूदियों के मुल्क के जीतने के बाद उसने ताबूत सकीना को हैकल सुलेमानी से निकाल कर बहुत बेहुरमती की और यहूदियों के ही हाथों से हैकल सुलेमानी को तुड़वा दिया। यहूदी जो कि मजबूर थे वो रोते जाते और अपने मुकद्दस हैकल सुलेमानी को तोड़ते जाते। इस हमले के बाद बख्ते नशर ने तकरीबन 6 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया था और 2 लाख यहूदियों को कैद करके अपने साथ काबुल यानी इराक ले गया था। इराक पहुंचने के बाद बख्ते नशर ने अपने शहर बाबुल में अपनी एक बस्ती आबाद की जिसका नाम तेल अवैयाह रखा और उसी बस्ती में सारे यहूदियों को आबाद किया जिसे वो कैद करके लाया था। इस हादसे के बाद कभी पता ही नहीं चल पाया कि ताबूत सकीना कहाँ गया। खैर, एक दिन बख्ते नशर पर भी अजाब नाजिल हुआ क्योंकि उसने ताबूत सकीना की बहुत ज़्यादा ही बेहुरमती की थी। 540 ईस्वी में ईरान के बादशाह साइरस ने काबुल पर हमला कर दिया और बाबुल के बादशाह को हरा कर बाबुल के उस सल्तनत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। साइरस क्योंकि एक रहमदिल इंसान था इसलिए उसने उन सारे यहूदियों को आज़ाद करवा दिया और आज़ाद करवाने के साथ साथ उन्हें अपने मुल्क में दोबारा हैकल सुलेमानी की तामीर करने की इजाज़त दे दी और साथ ही उन लोगों को ये भरोसा दिलाया कि वो हैकल सुलेमानी बनाने में खुद उनकी माली तरह से मदद करेगा। साइरस की मदद से यहूदियों ने हैकल सुलेमानी को फिर से आलीशान इमारत के तौर पर दोबारा बना लिया, लेकिन इस बार हैकल सुलेमानी में ताबूत सकीना नहीं था
اور نہ ہی آج تک یہ کسی کو معلوم ہو پایا کہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تابوت سکینہ کی بہت زیادہ بے ادبی ہونے کی وجہ سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس صندوق کو کہیں پر غائب کر دیا تھا تاکہ دوبارہ کوئی بھی انسان اس کی بے ادبی نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے ٹھیک 70 سال بعد یہودیوں پر دوبارہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس پر کویت کا ایک بادشاہ جس کا نام ٹائٹس تھا، اس نے یہودیوں کے ملک پر حملہ کیا۔ ٹائٹس بخت نظر سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اس لیے ایک دن میں لاکھ یہودیوں کا قتل کروا دیتا تھا۔ ان کی فوج نے یہودیوں کے شہر یروشلم میں بہت بڑی زبردست تباہی مچانے کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی دوبارہ سے توڑوا دیا اور یہودیوں کو یروشلم سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یروشلم سے نکلنے کے بعد سارے یہودی دنیا بھر میں بکھر گئے اور جگہ جگہ یہ پریشان اور رسوا ہوتے رہے۔ تقریباً پوری دنیا میں 18 سے 1900 سالوں تک بھٹکنے کے بعد جب فرسٹ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور برٹن کا فلسطین پر قبضہ ہوا تو اس نے یہودیوں کو اپنی ایک ریاست فلسطین میں ہی آباد کرنے کی اجازت دے دی، جس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ دنیا کے سارے یہودی ایک ایک کر کے اسرائیل نام کی اس ریاست میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ کچھ ہی سال کے اندر یہ ایک طاقتور ریاست بن کر سامنے آئی، لیکن جس جگہ اسرائیل کو برٹن نے آباد کیا تھا یہ فلسطین کی جگہ تھی۔ اس لیے آج بھی بہت سارے مسلم دیش اسرائیل کو ملک ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کا ماننا ہے کہ اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے بلکہ غیر قانونی طریقے سے آباد ہو گیا ہے، جسے ہم کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور دوسرے مسلم دیشوں کے بیچ بہت بڑی دشمنی ہے اور یہ جنگ جیسے حالات بنتے جا رہا ہے۔ آج جب دنیا کے سارے یہودی ہی ایسی جگہ آباد ہو گئے ہیں جہاں پر آج سے 2000 سال پہلے ہی ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، ان لوگوں نے بہت ہی تیزی کے ساتھ تابوت سکینہ کی بھی کھوج شروع کر دی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ تابوت سکینہ جس کے بھی پاس ہوگا وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنے گا، یعنی وہ قوم سب سے طاقتور بن جائے گی۔ اس لیے اسرائیل کے سارے یہودی جلدی سے جلدی تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کے بعد مسجد الاقصی کو شہید کر کے اس جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج سے 2000 سال پہلے جس جگہ پر ہیکل سلیمانی ہے اسی جگہ پر مسجد الاقصی موجود ہے۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے مسجد الاقصی ہی تھی۔ صاف طور پر یہ کہا جائے کہ وہاں ہمیشہ سے ہی مسجد الاقصی ہی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ تو آج کی یہ ویڈیو یہیں تک۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔